اور ایسے دعوے کر دینا جن کا وجود ہی کوئی نہیں، ایسی بات کر دینا جو سرے سے ممکن ہی نہیں اس شخص سے۔ ختم ہو گئی چیزیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شان کا سب سے پہلے اظہار فرمایا وہ حضور کا سچا ہونا، وہ نبی پاک کا دیانتدار ہو۔ نجاشی بادشاہ کے پاس جب حضور کی خبر پہنچی نا تو وہ دونوں طرح کی خبریں اس نے سنی۔ حضور کے غلاموں کی باتیں بھی سن رہا تھا، وہ پیغامات آ رہے تھے، اور جو معاذ اللہ مخالفت کرنے والے کفار تھے ان کی باتیں بھی پہنچ رہی تھی۔ تو بادشاہ بڑا زیرک سمجھدار تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق ایمان بھی عطا فرمائی۔ تو نجاشی نے نا ارادہ کیا کہ میں کسی وزادار آدمی سے کچھ باتیں پوچھوں گا۔ اس دور میں بھی لوگ جانتے تھے کہ جب بات پوچھنی ہو تو وزادار آدمی سے پوچھنی چاہیے۔ میری طرح کے جو طالب علم ہیں نا حدیثوں کے، آپ ان میں سے کسی سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ راویان حدیث پر بحث کتنی ہوتی ہے۔ جب کسی سے حدیث لینی ہے تو فٹافٹ نہیں لینی، پہلے پتہ کرنا ہے کہ یہ بندہ اول فول بولنے والا تو نہیں۔ یہ راوی پر بحث ہوتی ہے، باقاعدہ اسماء الرجال کا علم مرتب کیا گیا، سچے لوگوں سے باتیں لی جائیں گی، ہر بندے کی بات نہیں سنی جائے۔ تو نجاشی نے فیصلہ کیا کہ کوئی سردار آدمی مجھے ملے، کوئی بڑا آدمی ملے، قبیلے کا سربراہ، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے معاملہ کیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، خود روایت کرتے، کہتے میں ان دنوں حبشہ تھا، تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، تو مجھے پیغام آیا کہ آپ چونکہ مکہ شریف سے آئے ہیں تو آپ کو ہمارے بادشاہ نے یاد کیا۔ کہتے میں چلا گیا تو کئی سوالات، کتب حدیث میں لمبی حدیث ملتی ہے، طویل سوالات اس نے پوچھے کہ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب ہیں، خاندان کیسا ہے، بہت سارے سوالات اس نے کیے۔ آخر میں ایک بات پوچھی، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک بات آخر میں پوچھی جناب ابو سفیان کہتے ہیں نجاشی نے۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، آج کل پتہ کیا ہے، لوگوں نے جھوٹ کا نام ہی بدل دیا ہے، کہتے میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جھوٹ بولا کرنی ہے، پگڑیاں کھولنی ہیں دو چار لوگوں کی، یہی تو اللہ ماشاءاللہ گپ شپ رہے گا۔ یعنی کہ کئی دفعہ ہم مجبور ہوتے ہیں تو بچوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ذرا ٹیلی فون سن کے کہنا ابا سو رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے خود اس کو کہہ دیا نا کہ تم کہہ دے کسی کو کہ میں آرام کر رہا ہوں یا میں گھر نہیں ہوں، تو اگر آپ نے خود کسی سے جھوٹ بلوایا تو وہ آپ کے ساتھ سچ کیسے بولے گا؟ یہ توقع آپ کیسے رکھتے ہیں؟ اگر اس کو یہ طے کرایا جاتا جس طرح کہ حضور غوث اعظم کی اماں نے طے کرایا تھا کہ پتر کچھ بھی، اور سچ اپنی ذات سے شروع ہوتے ہیں۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں پر دوسروں کے بارے میں پھر بتاؤں سچ کے تو کیا ہے، او بھائی ان کے بارے میں نہ بتا، اپنے بارے میں بتا۔ اپنے بارے میں سچ بتانے کا حکم ہے، دوسرے کے بارے میں تو پردہ پوشی کا حکم ہے۔ تو اپنے بارے میں سچ بتا، کتنے گناہ کرتا ہے، کتنے جھوٹ بولتا ہے، کتنا حرام کھایا، اپنے بارے میں بتا۔ سامنے والے کے لیے یہ کہنے کی اجازت، اس کا حساب اللہ لے لے گا۔ اپنی ذات کے بارے میں سچی کھری صاف ستھری بات کہنے کا حکم ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں بہت ساری باتیں نجاشی نے پوچھی، آخری سوال اس نے کیا، کہنے لگا یہ بتاؤ، ذرا غور کرنا بھائی، کہنے لگا سردار بتاؤ کہ جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ اللہ کرے سمجھ آیا آپ کی بات، یعنی کبھی ان کی زبان سے جھوٹ بھی نکلا ہے؟ انسان دکھ میں بھی ہوتا ہے، سکھ میں بھی ہوتا ہے، الجھن میں بھی ہوتا ہے، مصیبت میں بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے وقت آتے ہیں، کئی باتیں کرنی پڑ جاتی، کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میں نے سوچا، چونکہ اس وقت میں مخالف تھا، میں کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو یہ عرب کی وزاداری کے خلاف ہے کہ میں یہ غلط بات کروں، اور دوسرا یہ کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ جادوگر ہیں تو معاذ اللہ شاید کوئی مان جائے، یہ کہہ دوں کہ شاعر ہیں تو شاید کوئی معاذ اللہ مان جائے۔ پر مدینے والے رسول نے کبھی جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ ان کے مخالف بھی جانتے ہیں کہ وہ حق اور سچ ہی کہتے ہیں، انہوں نے کبھی غلط بات کی ہے یہ کوئی بندہ ماننے کو تیار ہوگا ہی نہیں، تو یہ کس طرح میں یہ بات کر دوں؟ کہتے جب میں سوچنے لگا خاموش ہوا تو نجاشی پھر بولے، کہنے لگے بتاتے کیوں نہیں؟
میں نے کہا بادشاہ سن پھر، مخالفت اپنی جگہ پہ، پر وہ میرے بھتیجے ہوتے ہیں رشتے میں، میرے سامنے وہ پیدا ہوئے، میں نے انہیں دادا کی گود میں بھی کھیلتے دیکھا اور چچا کے کندھوں پہ بھی، میں نے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہوتے بھی دیکھا، اور میں نے انہیں اپنی بیٹیوں کو گود میں کھلاتے بھی دیکھا، میرے سامنے ان کے سیاہ بال کن پٹیوں پہ سفید ہوئے، پر میں کیا بتاؤں، اس کریم کی زبان سے جب بھی نکلا ہے حق اور سچ ہی نکلا ہے، کبھی جھوٹی بات ان کی زبان پہ آئی؟ کہتے میں نے جواب دیا تو بادشاہ غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا، پھر چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، بادشاہ چل دیا، میرے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا اتنے سوال اتنے جواب اتنا لمبا انٹرویو کیا، او بھائی نتیجہ بھی تو نکالنا، رزلٹ بھی تو سنا، اب یہ تو سن کے جا رہا ہے تو کوئی بات بھی کر۔ تو کہتے نجاشی نے پلٹ کے میری طرف دیکھا تو کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا ہے، رزلٹ تو سامنے۔ کہا وہ کون سا؟ تو کہنے لگے آپ نے خود ہی تو کہا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو جس نے کبھی بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ والا جھوٹ کیوں بولیں گے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو رب کریم کی ذات کے بارے میں جھوٹ کیوں بولیں گے؟ لہذا جا کے سوچ کہ وہ کریم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اس پر غور کر۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، ایم این اے کا جو امیدوار ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے ہر گروہ کے بارے میں ہم اپنے اپنے مخصوص نظریات رکھتے ہیں، ہم سیاستدانوں کے بارے میں کوئی سوچ زیادہ اچھی نہیں ہمارے معاشرے میں رہتی، وہ بھی ظاہر ہے جس طرح کی چیزیں پروموٹ ہوتی ہیں اسی طرح کی آگے بڑھتی ہیں، لیکن یہ کہ ایم این اے کا امیدوار ایک بڑے حلقے کو لیڈ کرتا ہے، چھوٹا سا نہیں، ہزاروں لوگوں کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، ہزارہا لوگوں، اور پھر وہ اس اسمبلی میں اس نے بیٹھنا جو قانون سازی کرے گی۔ لیکن جس نے اپنی گلی کے سامنے دفتر بنایا نا امیدوار صاحب کا، اور فلیکسیں بھی جیبوں سے بنوائی ہیں، اپنی تصویریں بھی ساتھ لگائی ہیں اور اپنی یہاں فوٹو بھی لگائی ہے اس کی، تو وہ بھی جب امیدوار صاحب تقریر کر رہے ہوں تو باہر ٹہل رہا ہوتا ہے پن ڈال کے، تو پوچھیں صاحب آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو کہ تو اندر تقریر ہو رہی ہے، تقریر سنیں، تو کہتا ہے جھوٹ بول رہے سارے، کرنا کرانا تو ہے کچھ نہیں اس نے۔ جب قوم کا یہ سٹیٹس ہو جاتا ہے نا، اور سیاستدان کیا کہتے ہیں، خدا معاف کرے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا، یعنی سیاسی بیان کا ترجمہ جھوٹ ہے، میں نے تو کہہ دیا تھا جی بس۔ آہستہ آہستہ نا وہ نیچے تک آیا ہے، اور نیچے تک قوم کی رگوں تک اترا، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لوگوں تک۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ تو نہیں نا، سنو بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سچ ہے نا یہ تجھے بچا لے گا، سچ تجھے، الصدق ینجی کے لفظ ہیں حدیث میں، تو سچ بول، اللہ تجھے فرمایا جھوٹ نہ بولنا ہلاک ہو جائے گا، جھوٹ نہ بولنا، میری طرف دیکھیں نوجوان غور کریں، جھوٹ نہ بولنا ضائع ہو جائے، یہلک کے لفظ ہے حدیث میں، یعنی تو ہلاک ہو جائے، کچھ بھی نہیں بچے، جھوٹے آدمی کا کچھ بھی نہیں بچتا، نہ مال، نہ وقار، نہ اس کی عزت، نہ اس کے تعلقات، ہر چیز آہستہ آہستہ ٹوٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں ہنسانے کے لیے، کچھ جھوٹ بولتے ہیں زیادہ بولنے کی وجہ سے، باتیں زیادہ کرنی ہوتی ہیں تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی غلط بات بھی آ ہی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کا، لوگوں کو متوجہ نہ کریں، لوگ تو کبھی کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پھر کبھی کسی اور کی طرف ہو جاتے ہیں، متوجہ تو کرنا چاہیے رب کریم کی رحمت کو، کہ وہ جب متوجہ ہو جائے تو پھر بڑی ساری آسانیاں ہو جاتی ہیں، دنیا کی بھی ہو جاتی ہیں اور آخرت کی بھی ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز سچ بولیں، سچی بات کریں۔ پہلی تو بات یہ کہ دائرہ کار اتنا اللہ نے ہمارا وسیع نہیں بنایا کہ ہم نے ہر وقت ہی کہانیاں بنانی، سچ بولیں، صاف ستھری کھری مختصر سی۔ کچھ لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے، چار فون رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑا بزنس ہے، دفتر میں بیٹھے ہیں، ایک کو کوئی بات بتائی، دوسرے کو کوئی بات بتائی، تیسرے کو کوئی، چوتھے کو کوئی، بڑے بیٹے کو کچھ اور بتا دیا، چھوٹے کچھ اور بتا دیا، ایسے سوتے بھی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اتنا لمبا چوڑا معاملہ چھیڑنے کی؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ فرماتے ہیں میں تیرے پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جا سکے، تو جان بوجھ کے اپنے آپ کو بوجھ کے نیچے کیوں لے کر کے آتا ہے؟
اللہ کریم کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان دیا دین ہمیں، آسان کر کے ہمارے ذمہ حقوق لگائے۔ اتنا زیادہ الجھ جانا کہ بات بات پہ جھوٹ بولنا، جو بات کرنا وہ غلط کرنا، سنیں اور یاد رکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جو بات بیان کرتے تھے میں لکھ لیا کرتا تھا، میرا شوق تھا، میں لکھتا تھا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے تھے تو 400 علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھا کرتے تھے کہ آج حضرت جو ارشاد فرمائیں گے ہم وہ لکھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو حضور بیان کرتے میں اس کو لکھتا، میرا شوق تھا۔ ایک دن ایک صاحب نے نا مجھے بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا، یہ دین سے روکنے والے بھی بڑے طریقے سے روکتے ہیں، بڑا انہیں سلیقہ آتا ہے، بڑا زبردست۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ مولوی صاحب سے روک دیں گے، چھوڑ مولویوں کو چھوڑ، پیر صاحب کو یہ یہاں روک دیں گے اور کہیں گے آج آپ میرے ساتھ، ایک بہت بڑا سیاستدان آ رہا ہے، تیری ملاقات کراؤں۔ حالانکہ امام شورانی نے جو دل کے فسادات لکھے ان میں سے ایک بڑا فساد یہ لکھا ہے کہ مالداروں سے، امیروں سے، بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، دل میں فساد آ جاتا ہے۔ وہ گاڑیاں لینے کو دل کرتا ہے جو بندہ روز دیکھتا ہے، اسی طرح کا مکان، بچے جا کے کہتے ہیں کہ وہ گیٹ دیکھا تھا کتنا شاندار تھا۔ تو ہمیں بڑی حکمت سے کہا جاتا ہے چھوڑ تم کن چکروں میں پڑا ہوا ہے، وہ ادھر آ، حالانکہ اس سے فساد فی القلب واقع ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرف جانا نہیں چاہتا، دو ایک باتیں عنوان پر مزید کرنی۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس شخص نے مجھے روکا اور ساتھ حکمت بھی بیان کی۔ کہنے لگے حضور کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، تو ساری باتیں لکھ لیتا ہے۔ جب حضور روٹین میں خطبہ دیں، سب کو اجتماعی نصیحت کریں، جمعے کا دن ہو، عیدین کا موقع ہو، جہاد کا خطبہ ہو، تب تو لکھا کر، ہر بات نہ لکھا کر۔ تو آپ فرماتے میں نے لکھنا چھوڑ دیا، لیکن قربان جائیں رسول کائنات کے، حضور کو پتہ ہوتا تھا کہ محفل میں جو آتے ہیں تو وہ کیا کیا کرتے ہیں، علم ہوتا تھا کون آتا ہے تو کس طرح بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے تو کیا اس کا انداز ہے۔ کہتے ہیں حضور سید عالم نے چند دن دیکھا کہ میں بغیر کاغذ قلم کے آؤں تو بلا لیا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو فرمایا عبداللہ لکھا کرتے تو چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے کہا تھا حضور کبھی جلال میں کبھی جمال میں، ہر بات نہ لکھا کر۔ کہتے ہیں قربان جائیں میں نے حضور کی آنکھوں میں روشنی دیکھی اور سرور کائنات نے فرمایا عبداللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم اکتب اکتب اکتب، اور تو لکھا کر، تو لکھا کر، تو لکھا کر، میں کسی حال میں بھی ہوں میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے، کبھی کسی کیفیت میں بھی میری زبان سے جھوٹ ہے۔ یہ حضور کی شان ہے جس کا سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آنا وہ ہے صادق ہونا اور امین ہونا، دیانت دار ہو، آپ امانت دار ہو۔ جو محقق سیرت نگار ہے نا وہ سیرت کے مختلف پہلو ان پر کلام کرتے ہیں، لکھتے بولتے رہتے ہیں۔ ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے سارا مکہ بیک وقت مخالف ہوا ہجرت کی رات۔ ایک تدبیر انہوں نے یہ کی کہ ایک ہی قبیلے کے چند لوگ نہ آئیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے، بلکہ جتنے قبیلے پائے جاتے تھے نا مکے میں سب کا ایک ایک شخص آئے۔ یہ سیاسی چال چلی، کیونکہ اگر کوئی ایک قبیلہ آتا ہے تو بنو ہاشم کے ساتھ اس کی پھر جنگ شروع ہو جائے گی، مقابلہ مشکل ہوگا۔ تو ہر قبیلے کا ایک ایک شخص تلوار لے کے آئے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے۔ اب یہ کہ جب بنو ہاشم مقابلہ کرنا چاہیں گے تو سب کا کیسے کریں گے؟ ہر شخص آیا، گویا سوائے بنو ہاشم کے کوئی رہ نہیں گیا پیچھے، سب آ گئے تلواریں لے کے ہجرت کی رات۔ لیکن قربان جائیں ان میں سے نا ڈھیر سارے لوگ وہ بھی تھے جن کی امانتیں حضور کے گھر پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، اور یہ اتنا شاندار پہلو ہے کہ کبھی اس پر آپ غور کریں تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کی روح کو وجد میں لے آئے۔ یعنی کوئی بندہ کرایہ دار ہونا تو وہ مکان چھوڑنے لگے تو لوگ سامنے کھڑے ہو جاتے، کہتے پہلے میرے پیسے دینا پھر جانا۔ عمر حج پہ لوگ جانے لگے تو لوگ کہتے ہیں صاحب میرے پیسے رکھ پھر جانا۔ اور ایک آدمی کو آپ شہید کرنے آ گئے اور پیسے آپ کے اس کے گھر پڑے ہوئے ہیں، اب یہ شہید کروا رہے ہیں
آئے ہوئے ہیں، پیسے امانتیں حضور کے گھر پڑی ہوئی ہیں، لیکن قربان جائیں دوسری طرف منظر کیا ہے؟ کریم رسول نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جا۔ حضور میں ساتھ نہ چلوں؟ فرمایا نہیں تو لیٹ جا، سویرے نہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ ان لوگوں کی جو قتل کرنے آئے ان کی امانتوں کی اتنی حفاظت، تھوڑا تھوڑا لین دین ہوتا ہے، تھوڑا اتنی لمبی چوڑی تجارت نہیں ہوتی، لیکن عدم اعتماد ہے، عدم اعتماد، پتہ نہیں کیا بنے گا، دینے ہیں کہ نہیں دینے، کس طرح کر کے ماحول چلے گا۔ اور ہر مارکیٹ میں ہر چوتھے دن 2-4 پنچایتیں بیٹھی ہوتی ہیں کہ یہ فلانے کا چیک آ گیا، فلانے کا فارغ ہو گیا، اب یہ کس طرح حل کرنا ہے؟ بھائی دیانتداری حسن ہے، 100 روٹیاں کوئی بندہ بھی ایک دن میں نہیں کھا سکتا، تو آپ نے جو 2 روٹیاں شام کو کھانی ہیں اس کے لیے بندوبست رب کریم نے کر دیا ہوا۔ اپنی زندگی کو اگر دائروں کو تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے، اور امانت داری، دیانتداری جو حسن ہے، سچائی جو آپ کو بڑا کر دے۔ اچھا ایک پہلو اور عرض کر دوں بات ختم کرنے سے پہلے، کبھی کبھی بندہ سچ بول کے مشکل میں بھی آ جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ سچ کا زمانہ ہی نہیں، یہ بات درست ہے؟ یہ ضروری تو نہیں نا کہ ابھی دوائی کھائیں تو ابھی ٹھیک ہو جائیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ کوئی ہاں نہ نہیں کرتے، کوئی پریشان بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ ہے جی؟ میرے تو آج سارے سنجی لاہور والے پوچھ رہے ہیں کہ کیڑی نکرے جلسہ رکھ لیا جی، تیڑا لکویا کیوں جی؟ میں کہ آپ ہی لوگ گیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ تھوڑی توجہ کریں، میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ بھائی دیکھو، ابھی دوائی کھائیں اور ابھی فرق پڑ جائے ایسا ہوتا ہے؟ بلکہ اگر آپ تیسرے دن چلے بھی جائیں تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جناب فوری طور پہ تو یہ درد روک دیں گے تو نقصان ہوگا، اب دوائی کھائیں، آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری طرح کے کئی مریض ہیں جو سالوں سے دوائیاں کھا رہے ہیں، اور جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ پچھلے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے تسی غلط آدمی کول گئے سو، ہوں ٹھیک کو لائے ہو، تو غلط تسی ادوں ہو گے جدوں میرے تو بعد کسی اور کول جاؤ گے، وہ پھر کہے گا کہ یہ بھی غلط ہے، اور ہو جاتا ہے۔ میری طرح کا سادہ بندہ داڑھی پگڑی والا ہو، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے دوائی لی، میں نے اسلام آباد سے، الرجی مجھے رہتی، تو میرے کچھ معدے میں تکلیف ہو گئی، تو مجھے انہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کسی معدے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی چلے جائیں، تو وہاں ہی میں چلا گیا، 3000 میں نے فیس دی۔ پہلے تو اگر فیس 5000 ہو تو آدھا بندہ ویسے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو فیس بھی بہت بھاری بھرکم فیس بھری۔ تو ان کے سامنے جب وہ دوائیوں کی لسٹ رکھی نا جو میں کھا رہا تھا، تو کہنے لگے مولوی صاحب تسی کو پاگل ہو؟ میں نے کہا نہیں، کسی نے کہا تو نہیں آج تک۔ تو کہنے لگے یہ دوائیاں کھا کے تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے، اتنی دوائیاں؟ میں نے کہا چلیں جو بھی ہے آپ مہربانی کریں، آپ بھی لکھ دیں جو آپ مناسب سمجھ۔ نہیں اتنی دوائیاں آپ کھاتے، تھوڑا سوچنا چاہیے بندے کو۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس سے میں کلام کر رہا ہوں شاید یہ بیوقوف ہے، اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے، اور سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے، حالانکہ وہ نرم دل ہوتا ہے۔ تھوڑی سی میں نے پھر ان سے کہا کہ لکھ دیں، تو وہ کہنے لگے نہیں جی آپ یہ دیکھیں کیا ہے۔ تو پھر میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر آپ کا خیال ہے نا یہ زہر دے دیا اس نے مجھے، تو آپ اپنا لیٹر پیڈ جس پہ دوائیاں لکھتے ہیں نا اس پہ اس ڈاکٹر کے خلاف لکھیں کہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اور نیچے سائن کر کے آپ مور لگائیں، میں سویرے کورٹ جاتا ہوں اس کے خلاف۔ کہنا نہیں چھڈو ایڈے لمبے کماں پینے دی کی لوڑ ہے۔ تو میں نے کہا کیا آپ لوگوں کو بیچارہ مریض آتا ہے تھکا ماندہ، کس تکلیف میں ہے، تو آپ کا یہ رویہ الا ماشاء اللہ، سب لوگ ایسے نہیں کرتے، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں۔ لیکن میں بات جو کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی سچ نا وقتی طور پر محسوس ہوتا ہے انسان کو، تو یاد رکھیں کہ دوائی فوراً اثر نہیں کرتی، اس کا اثر کئی دفعہ دیر سے جا کے بھی ہوتا ہے، لیکن شفائیں ہو جاتی ہیں، پھر بندہ نارمل اور سونی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ ہمیں ایک سچ ملتا ہے جو حضرت کعب بن مالک نے بولا، اس صحیح بخاری میں موجود ہے وہ سچ۔ فرماتے ہیں کہ تبوک پہ میں نا سستی کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا، میرا خیال تھا کہ حضور چلے گئے ہیں تو میرے گھوڑے بڑے تگڑے ہیں، میں کل چلا جاؤں گا پیچھے، لیکن یہ جو کل والے ہوتے ہیں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کل جانا تھا تو پھر نہ میں نے سوچا چلو کل جاؤں گا، پھر وہ کل کرتے میں رہ گیا، حضور واپس آ گئے۔ اب جو منافقین تھے وہ حضور کی بارگاہ میں جا کے بہانے کر رہے ہیں، کسی نے کہا میری بیٹی بیمار تھی، کسی نے کہا میں فلانی تکلیف میں تھا، بہانے کر رہے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں 1 منٹ کے لیے میں نے بھی کہا کہ کچھ کہہ دوں، حضور سب کی باتیں قبول کر رہے ہیں، اجازتیں دے رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں، 1 منٹ کے لیے میں نے بھی سوچا کہ کوئی بہانہ نہ کر دوں، لیکن جب میری نظر پڑی نا چہرہ ودھا پر، تو میں نے کہا کعب کس کے سامنے جھوٹ بولنے لگا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کن کے سامنے تو بات کرنے لگا؟ کہتے میں سامنے گیا، کریم نے پوچھا اور حضور نے مسکرا کے پوچھا کیوں نہیں آئے پیچھے؟ کہتے میں نظر جھکا لی، مسکراتے چہرے سے حضور نے بہانہ کر سکتا تھا۔ دوسری دفعہ پوچھا کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور غلطی ہو گئی، بھول گیا تھا، میرا بولیا چولیا معاف کری، حضور غلطی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جنہوں نے بہانے لگائے جھوٹ بولے وہ بچ گئے، اور میرے لیے حضور نے فیصلہ کیا کوئی اس سے کلام نہ کرے۔ پھر مجھے حکم ہوا کہ بیوی میکے بھیج دو، حضور طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، میکے بھیج دو۔ کہتے ہیں وہ مدینہ سارا کوئی شخص کلام نہ کرتا، کھجوریں کھا کے سرکہ کھا کے گزارا ہوتا۔ مسجد میں جاتا نماز پڑھنے، پر مجھے پتہ تھا جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو سرکار چہرہ پھیر لیتے، اور جب میری نگاہیں کہیں اور ہوتی تو پھر حضور مجھے دیکھتے۔ اب مجھے کیا لینے دو نا کہ ہمارے بزرگ حدیثیں پڑھ کے شعر لکھتے تھے، ہمارے بزرگ حدیثیں پڑھ کے شعر لکھتے تھے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں ویکھاں تے میرا یار نہ ویکھے، تے جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے، تے ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، وہ میرے وچ ویکھن دے ویکھے حد کر دی اور کمال کر دی۔ کہنے لگے غلام فریدہ بوے یار دے مرنا ہے، پاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ ختم ہو گئی بات۔ بوے کوئی ضروری ہے کہ پروٹوکول دے تو پھر ہی پیار کرنا ہے؟ بوے یار دے مرنا ہے، ویکھے یا نہ ویکھے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں تکلیف اس وقت ہوئی کہ جب مجھے ایک ملک کے عیسائی بادشاہ نے خط لکھا کہ سنا ہے حضور علیہ السلام آپ سے ناراض ہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں، میں عہدہ دے دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے خط پھاڑ کے تو تندور میں پھینک دیا، اور میں بڑا رویا کہ اے اللہ میں گناہگار ضرور ہوں پر میں تیرے نبی کا غدار تو نہیں نا۔ یہ لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ اب میں غیروں کے پاس چلا جاؤں گا؟ فرماتے ہیں 50 دن گزر گئے اور پھر میری توبہ کا اعلان رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے مجھے وقتی طور پہ لگ رہا تھا کہ میں نے سچ بولا ہے تو میں مشکل میں آ گیا ہوں، لیکن اب میرے سچ کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کی توبہ تو ہو گئی نا، پر میری توبہ کی تلاوت کی جاتی ہے، میری توبہ قرآن میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ اللہ نے مجھے میرے سچ کا انعام دیا۔ تو زندگی کے اندر اپنے معاملات کے اندر صفائی ضرور رکھیں۔ ہمیں یہ جو کہا گیا نا معاملات کی صفائی کا، سچائی کا، دیانتداری کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ موت بالکل اچانک ہے، بالکل۔ تو انسان جس نے سفر کرنا ہوتا ہے اس نے گٹھڑیاں باندھ کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کھاتے بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسافر ہوتے ہیں نا انہوں نے مکمل پیکنگ کر کے رکھی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے مسافر جھگڑے بھی نہیں کرتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ایئرپورٹ پہ آپ نے کہیں بیگ رکھا ہو تو کوئی بندہ اور آ کے بیٹھ گیا تو آپ نے کہا اٹھ میری جگہ ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ پتہ ہے ابھی فلائٹ آئے گی تو چلے جانا ہے۔ نہ ریلوے اسٹیشن پہ لڑائی ہوتی ہے نہ بس اسٹاپ پہ، جگہ سے وہاں لڑائی نہیں ہوتی کیونکہ ابھی تو چلے جانا ہے۔ تو مسافر لڑا نہیں کرتے، مسافر چیزیں سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنے معاملات کو صاف رکھتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ وقت بتانے کی کوشش کریں، سچ کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، اور کوشش کریں جو ہماری آنے والی نسل ہے یہ بہت زیادہ سچ کی عادی ہو، اس کی طبیعت ہو۔ کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کہتے ہیں جی سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، خدا کے بندے سچ ہی تو میٹھا ہوتا ہے۔ جھوٹ جو ہوتا ہے نا، جھوٹ یہ میک اپ ہے، اور سچ اصل ہے۔ تو جو چیز اصل ہوتی ہے نا، اصل وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے۔ وقتی طور پر اگر وہ ہضم نہ بھی ہو تو رہنا تو اس نے دیسی گھی ہے نا، وہ فائدہ مند ضرور ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش فرمائیں کہ یہ جو حضور کی زندگی کا خوبصورت پہلو ہے، اور یہ جو ایک خوبصورت شان جس سے سب سے پہلے لوگ متعارف ہوئے، اس پر ہماری توجہ رہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ابھی
آگے چلے گی محفل؟ نہیں بس دعا کرو. سلام پڑھیں. سلام.